السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس۔ آج ہم جو ہے ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم التعلیم ہمارا جو ہے یہ بک ہے، اور ایجوکیشن جو ہے یعنی کہ تعلیم یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے، اس کا سیکنڈ لیکچر ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا اسٹوڈنٹ کوشچن ہے، جان ڈیوی کے نزدیک تعلیم کا مفہوم کیا تھا؟ یعنی کہ جان ڈیوی یہ بہت بڑا فلاسفر ہے، بہت بڑا مفکر تھا۔ یہ بھی جو ہے وہ تعلیم کی تعریف کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو تجربہ انسان کرتا ہے اس کی تنظیم نو اور تعمیر نو کا جو ہے وہ نام ہے۔ یعنی کہ کسی چیز کو دوبارہ تعمیر کرتے رہنا، اس کی تنظیم کرنا، اس کو منظم کرنا، اس کی جو ہے وہ یہ نام ہے، اس کو جو ہے وہ تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، تعلیم انسان کی جن صلاحیتوں کی ہمہ نشو نما کرتی ہے ان کے نام۔ تعلیم جو ہے بیٹا جو انسان کی نشو نما کرتی ہے وہ ہے جسمانی صلاحیتیں، مطلب کہ انسان کے جو ہے وہ جسم کے جو ہے وہ بارے میں یہ اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، نکھارتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا جو تعلیم ہوتی ہے یہ انسان کے ذہن کو اور فکر کو اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ ابھار لے کر آتی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ ان کو سوچنے پر نئی راہ تلاش کرنے کا جو ہے وہ موقع دیتی ہے۔ کیونکہ اگر اس انسان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ سوچے گا نہیں۔ انسان جو ہے وہ اگر علم نہ رکھتا ہوگا وہ اپنے ذہن کا اچھا استعمال نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر وہ ذہن سے بھی اچھا سوچتا ہے، پھر وہ اپنی غور و فکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ ہے وہ معاشرتی صلاحیتیں۔ دیکھیں نا، تعلیم حاصل کرنے سے انسان اپنے معاشرے کو اچھا کرتا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے بعد جذباتی صلاحیتیں۔ پھر دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، کہاں جذبات کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ ہر وقت جذباتی ہوتا رہتا ہے، جذباتی فیصلے کرتا نہیں، بلکہ یہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور جذبات کا صحیح وقت پہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اخلاقی صلاحیتیں۔ دیکھیں تعلیم جو ہے بیٹا اخلاق بندے کے اندر اجاگر کرتی ہے، اچھا اخلاق کرتی ہے انسان کا، انسان کی اخلاقیات کو درست کرتی ہے۔ جتنا اچھا انسان کے پاس علم ہوگا انسان کے اخلاقیات بھی اتنے اچھے ہوں گے، انسان کے بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، انسان کی کمپنی وہ اچھی ہوگی۔ اس کے بعد علم کی جو ہے وہ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے روحانی صلاحیتیں۔ دیکھیں جو تعلیم ہے یہ انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے، انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ روحانیت آ جاتی ہے، انسان اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ اور نیکسٹ اسٹوڈنٹ کوشچن ہے، اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کی صورت میں معلمین کو کیوں مبعوث فرمایا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام جو تھے ان کی صورت میں معلمین کیوں جو ہے وہ مبعوث فرمائے؟ یہ جواب اس کا یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو انسان تھے ان کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے جی، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے پھر انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان کو دیگر معجزات بھی دیے، ان کو جو ہے وہ علم بھی دیا، اور ان کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ جو فائدہ مند تھا وہی عطا فرمایا، جو پھر انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ دیا، جس سے جو ہے وہ انسان فلاح کی طرف آگے۔ پھر اسٹوڈنٹس نیکسٹ کوشچن ہے، تعلیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کے بارے میں ارشاد ہے، انما بعثت معلما، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے
بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اپنے لیے معلم کا لقب پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح معلم بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں۔ آگے اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن ہے، اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد بیان کریں، یعنی کہ اسلام کے نقطہ نظر سے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے یعنی کہ جو تعلیم حاصل کرنے کا اسٹوڈنٹ مقصد جو ہے یہی ہے کہ معاشرے کی نسلوں کو اچھی راہ پر لے آنا، معاشرے کی نسلوں کی اصلاح کرنا، جو آگے پود ہو رہی ہے، ہمارے بچے آ رہے ہیں، ہماری نسلیں آ رہی ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھے رستے کا بتانا، ان کو تمیز سکھانا، ان کو ہدایت کے رستے کی طرف لے کے آنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بتانا، ان کو تسخیر کائنات کا بتانا، ان کے اعلیٰ کردار کی تشکیل کرنا، ان کی اخلاقیات کو اچھا کرنا، اس کے بعد ان کو صحیح تصور کائنات دینا، ٹھیک ہے جی، تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتہ لگ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات میں کتنی انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی۔ اگر ہم ان نسلوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گی، وہ تباہی کی طرف جائیں گی۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر میں تعلیم کا یہی مقصد ہے کہ ہم خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی حاصل کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس سے جو ہے وہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی قرآن پاک کا بتائیں کہ وہ پڑھیں، یہ بھی تعلیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعلیم جو ہے وہ اس کا مقصد اسلامی نقطہ نظر سے یہی ہے۔ پھر نیکسٹ کوشچن اسٹوڈنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ 2 مدارس کے نام لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مدارس اپنے دور میں، اپنی حیات مبارکہ میں جو بڑے بڑے مدارس تھے جن کا ایک نام تھا وہ درج ذیل ہیں۔ ایک ہے مکہ المکرمہ میں دار ارقم بنایا، مکہ المکرمہ میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو مدرسہ جو بنایا تھا اس کا نام تھا دار ارقم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کی تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدرسہ بنایا مسجد نبوی میں، اس کا نام تھا صفا، اور یہ ایک چبوترا تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتے اور ان کی اصلاح فرمایا کرتے۔ ادھر جو کاتب ہوتے جن کو لکھنے کا پتہ ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو کھجور کے پتوں پر یا کپڑے پر یا چمڑے کے جو ہے وہ کسی ٹکڑے پر لکھ لیتے۔ نیکسٹ کوشچن اسٹوڈنٹ ہے، اسلام میں تعلیم کی اہمیت، مقام اور فضیلت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اسلام کے اندر تعلیم کی فضیلت کیا ہے، اسلام کے اندر تعلیم جو ہے وہ کتنی اہم ہے، یہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ۔ سب سے جو پہلا لفظ استعمال ہوا وحی کا، اس کا جو شروعات تھی وہ تھی پڑھ۔ اب اندازہ لگا لیں اسٹوڈنٹس کے تعلیم جو ہے، اسلام نے سب سے جو پہلی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری وہ اس کا پہلا حرف تھا پڑھ، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلی وحی تھی اس کے اندر قلم کا بھی ذکر آیا، اس کے اندر علم کا بھی ذکر آیا، اس کے اندر پڑھ کا بھی ذکر آیا، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور انسان کو ایک جو ہے وہ خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیں، اب انسان کو جو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو پہلی وحی تھی
اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ تھا پڑھ۔ اب شروع میں ہی جو وحی آئی ہے اس میں علم پر ہی زور دیا گیا، اس میں یہی بتایا گیا کہ اے نبی آپ پڑھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو قیدیوں کے لیے کیا شرط رکھی تھی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں۔ اسلام میں تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اسی لیے اسلام کے اندر بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے۔ ابو علی سینا کا نام ہے، ابن الہیثم کا نام ہے، البیرونی کا نام ہے، اور جابر بن حیان کا نام، کیمیا کا باپ ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی جو ہے وہ اہمیت ہمیں بتائی۔ اور پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے، اب دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امام الانبیاء ہیں، دیگر جو انبیاء جتنے بھی خاندانوں کی طرف ہیں، اب ان کا بھی جو مقصد تھا بعثت کا، بھیجنے کا، انسانوں کو تعلیم دینا۔ کون سی تعلیم دینا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، تزکیہ نفس کی، اصلاح کی۔ اب اصل میں جو تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھا انسان بن جانا، معاشرے کا ایک اچھا شہری بننا، معاشرے میں جو ہے وہ اپنے آپ کا یعنی کہ کردار کو ٹھیک کرنا، شخصیت کو ٹھیک کرنا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جانا، وہ گندی روایات سے بچیں، وہ الٹے کاموں سے بچیں، وہ قتل و غارت سے بچیں، وہ جھوٹ سے بچیں، وہ قتل و غارت سے بچیں، وہ کینہ سے بچیں، حسد سے بچیں، اور دیگر جو ہے وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچیں۔ تعلیم کا مقصد ہی یہی تھا، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس سے ہمیں جو ہے وہ تعلیم کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کتنی تھی، اور انبیاء علیہم السلام نے تعلیم کی اہمیت پر کیوں اتنا زور دیا۔ اور ہمارا جو لیکچر ہے آج کا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا جو سیکنڈ لیکچر تھا اس کے اندر ہم دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے جان ڈیوی کے نزدیک تعلیم کا مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تعلیم انسان کی جن صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے نیکسٹ کویسچن یہ پڑھا اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کی صورت میں معلمین کو کیوں مبعوث فرمایا۔ پھر اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا تعلیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ پھر ہم نے پڑھا اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ 2 مدارس کے نام۔ پھر ہم نے پڑھا اسلام میں تعلیم کی اہمیت، مقام اور فضیلت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس کو اسٹوڈنٹ اچھی طرح پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔